بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 97 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اپنی کتاب شگون کے پھول سے وہ ایک رات۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گی جو میری کہانیوں کو سن رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بیحد شکریہ۔ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر تو میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ آئیے ہم آج اپنی 97 نمبر کا افسانہ سنتے ہیں، وہ ایک رات۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ پیچھے کی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی اور فضلو بابا کار ڈرائیو کر رہے تھے کہ اچانک کسی گاڑی سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہوئی، اور گو کہ جھٹکا شدید نہ تھا پھر بھی وہ بوکھلا سی گئی۔ گاڑی میں ٹکر مارنے والے نے سائڈ سے ٹکر ماری تھی، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ نوجوان نے اتر کر فضلو بابا کا گریبان پکڑ لیا۔ اندھے ہو بڑے میاں صاحب، غلطی میری نہیں ہے، آپ کی ہے۔ سگنل بند تھا تو آپ کو ادھر رکنا تھا جب تک آپ کی گاڑی جانے کے لیے اس رخ سے ہرا نہ ہو جاتا۔ وہ نان سینس، تم بڑے میاں رات کے 12 بجے یہ چاہتے ہو کہ سگنلوں پہ عمل کیا جائے؟ صاحب اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ مجھے ہر جانا دو، تم نے میری گاڑی کی بتیاں توڑی ہیں۔ جناب آپ نے تو میری گاڑی میں ڈینٹ ڈال دیا ہے، یہ نقصان کون دے گا؟ اور تب ندا کو آخر کھڑکی سے باہر گردن نکال کر کہنا پڑا، دیکھیے محترم، آپ جانے بھی دیں، غلطی کسی کی تھی، نقصان دونوں کا ہوا ہے۔ یوں تو بات بڑھائی جائے تو بہت بڑھ جائے گی۔ رات خاصی ہو گئی ہے، عذراہ کرم بابا کو چھوڑ دیں اور ہمیں جانے دیں۔ اور اس نوجوان نے تپنیدا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے محترمہ، مگر آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ آپ تنہا ایک اندھے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی نکل پڑیں۔ کیا آپ نے اس سے بہتر رازدان ڈرائیور نہیں پایا جو آپ کو 12 بجے رات کو تفریح کرا سکے؟ دیکھیے مسٹر، آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ اپنا کام کریں۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ عورتوں سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ جی ہاں، عورتوں سے بات کرنے کی تو تمیز ہے، مگر آپ جیسی شریف لڑکیوں سے نہیں جو رات 12-1 بجے تنہا ڈرائیوروں کے ساتھ سڑکوں پہ گھومنے نکلتی ہیں، بہانے سے لڑکوں کی گاڑیوں کو ٹکر لگاتی ہیں اور پھر اپنا الو سیدھا کرتی ہیں۔ میں خوب سمجھتا ہوں آپ جیسی لڑکیوں کو۔ تو کٹیلے جملے کہہ کر نوجوان چلا گیا اور ندا ہکا بکا سی سنتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ دیا اس آدمی نے بابا؟ بیٹی چھوڑو بھی، یہ سب ایسے ہی آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، پی پلا کر کہیں سے آ رہا ہوگا اس لیے تو بہک گیا بیٹی۔ مگر بابا اس نے بہت بری بات کی اور بڑا بدتمیز آدمی تھا۔ چلیے گھر چلیں۔ اسے کیا معلوم کہ کسی کو کیا مجبوری ہے اور کوئی کیوں گھر سے نکلا ہے۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے فضلو بابا نے گاڑی چلا دی۔ وہ بہت تھکی ہاری تھی، بیڈ روم میں جاتے ہی سو گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ابو اور بھیا بھابھی سے اور ثنا سما چھوٹی بہنوں سے ملاقات ہوئی۔ رات خاصی دیر سے آئیں بیٹی، وہ فضلو بابا کہہ رہے تھے کہ کچھ گاڑی کی ٹکر بھی ہو گئی تھی۔ ہاں، ایسی کوئی خاص ٹکر تو نہیں تھی ابو، اسپتال میں اس لیے دیر ہو گئی تھی کہ امی کے پہنچنے کے باوجود راجو مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ مت جائیں تو تم رک جاتی بیٹی۔ ابو نے کہا، میں تو چاہ رہی تھی ابو، مگر امی نے منع کیا کیونکہ کل میں جاگتی رہی تھی۔ وہ ہاں بیٹی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی بیمار پڑ جائے۔ ذرا ہی دیر میں بھیا بولے، ندا تم آج بھی ہاسپٹل جاؤ گی؟ ایسا کرو کہ تم آج نہ جانا، تمہاری بھابھی چلی جائیں گی راجو کے پاس۔ ہاں ہاں ندا، میں چلی جاؤں گی، ایما بھابھی بولی۔ تو ندا نے کہا، مگر بھابھی راجو نے مجھے اس سے وعدہ لیا ہے کہ میں رات اس کے پاس رہوں گی۔ چلو ہم اسے سمجھا دیں گے کہ اپیا کا سینسیٹر ہونے والا ہے، وہ ضد نہیں کرے گا، بھیا پیار سے بولے اور ندا خاموش ہو گئی۔ 7 سالہ راجو ان سب بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ ابھی 1 ہفتے پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی دائنی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اسی وجہ سے اسپتال میں سب کی ڈیوٹیاں لگ گئی تھیں۔ ندا کا وہ کچھ زیادہ ہی لاڈلا تھا۔ راجو کے زخم ٹھیک ہو گئے تو اسے گھر آنے کی چھٹی مل گئی۔ 6 ہفتوں کے بعد ٹانگ کا پلاسٹر کھل گیا اور پھر مرحلہ تھا فزیو تھیراپی کا۔ ندا کے سینسیٹر ختم ہو چکے تھے اور فضلو بابا کے ساتھ راجو کو لے کر فزیو تھیراپی کے لیے جاتی تھی۔ کچھ ہی روز کے بعد راجو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر ادھر ندا کے امتحانات کا نتیجہ بھی آ گیا، پاس ہو گئی، بلکہ فرسٹ ڈویژن فرسٹ کلاس میں پاس ہوئی تھی۔ اور تب بھیا بھابھی کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ بھیا نے اپنے ایک جگری دوست کے ساتھ ندا کی بات پکی کر دی۔ دولہے والیاں آئیں اور ندا کو انگوٹھی پہنا گئیں۔ نہ دلہن نے دولہا کو دیکھا اور نہ دولہا نے دلہن کو دیکھا، کیونکہ ندا نے یہ شرط لگا دی تھی کہ وہ شادی سے پہلے لڑکے کے سامنے نہیں جائے گی، بس اگر لڑکے کو قبول کرنا ہے تو اسے ایسے ہی قبول کرے۔ ماں بہنوں نے دیکھ لیا، کافی ہے، زیادہ مکسنگ کی وہ قائل نہ تھی۔ بھائی بیگم، ہماری ندا تو خاصی مشرقی نکلی، بالکل پرانے زمانے کی لڑکیوں کی طرح۔
کھانے کی ٹیبل پر سب کے سامنے ابو یہ موضوع لے بیٹھے تو ثنا نے کہا مگر ابو میں ایسی نہیں ہوں، باجی تو بیوقوف ہیں، عورت سے زیادہ سیدھی ہیں بھائی، جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اسے پرکھ تو لینا چاہیے۔ ہاں ہاں تمہارا خیال بھی کوئی زیادہ غلط نہیں ہے، تو اور کیا ابو، بھلا جس کے ساتھ عمر گزارنا ہے اسے دیکھیں تک نہیں، نہ جانے ہماری اپیا نے یہ حماقت کیوں کی ہے۔ اچھا اگر دیکھ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ ثنا، میرے اور تمہارے نظریات میں فرق ہے، یہ گائے بھینسوں کی طرح جو لڑکیوں سے برتاؤ کیا جاتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آج ایک کے سامنے لڑکی جا رہی ہے اور کل دوسرے کے سامنے، جیسے رشتے لینے نہیں کوئی گاجر مولی خریدنے آئے ہوں۔ بھائی ندا، میں نے تمہارے لیے ہیرا تلاش کیا ہے، میرا دوست امیر بہت ہی اچھا انسان ہے اور تمہیں اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا تھا کیونکہ وہ دیکھا بھالا ہے۔ اور ندا شرما گئی کیونکہ وہ دیکھا بھالا ہے۔ واقعی اپیا، ہم نے تو اس سے پہلے امیر بھیا کو دیکھا ہی نہیں۔ دراصل میں پسند نہیں کرتا کہ جب جوان بہنیں گھر میں موجود ہوں تو جوان دوستوں کو لے کر گھر آیا جائے، بلا وجہ کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں بھیا، بلا دوستی آپ سے ہے، کوئی ہمارے گھر کیوں آئے؟ ندا خوشی سے بولی اور پھر کچھ روز کے بعد اس کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ گھر میں ندا، ثنا اور سما کی دوستوں کی دما چوکڑی مچی تھی۔ ایما بھابھی امی کے ساتھ شاپنگ میں مصروف رہتی ہیں اور بھیا ابو کے ساتھ باہر کے انتظامات میں۔ راجو اپنی اپیا کی شادی سے خاصا اداس تھا، بس وہ ہر دم ندا کے پاس گھسا رہتا اور وہ جلدی دلہن بن کر امیر کی گھر کی دہلیز پر آ گئی۔ پھولوں کی سیج پر سڑنے والے گلابی رنگ کے جھلملاتے غرارے سوٹ میں اور زیورات میں لدی پھندی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے اور سر جھکا لیا اور تب ذرا ہی دیر بعد امیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ نئی زندگی کا آغاز مبارک ہو ندا، میری طرف سے یہ خوبصورت سا ہیرے کا لاکٹ قبول کرو جس پر میرا نام لکھا ہے۔ یاد رکھنا اگر کبھی یہ تم سے جدا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ ہم میں محبت اور اعتماد ختم ہو چکا ہے، اسے کبھی اپنے گلے سے جدا نہ کرنا، نہیں کرو گی نا؟ اور ندا نے سر جھکائے نہیں کرتی۔ اب یوں ہی جھکی گردن میں امیر نے لاکٹ پہنا کر ہک لگا دیا اور پھر بولا بس بھئی اب ذرا میں شیروانی اتار دوں تو ایزی ہو کر اپنی حسین دلہن کا چہرہ دیکھوں گا۔ سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے میری بیوی؟ اور ندا کچھ زیادہ ہی سمٹ گئی، اس نے آنے والے حسین لمحات کے احساسات سے مغلوب ہو کر افشاں لگی آنکھیں موند لیں، اور جس لمحے امیر اس کا گھونگھٹ الٹنے لگا اسے انتظار تھا ہر دلہن کی طرح کہ کچھ تعریفی جملے اور حسن کی شان میں کچھ قصیدے اس کے کانوں سے ٹکرائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ گھونگھٹ الٹا گیا تو اس کی بند آنکھوں اور کھلے کانوں نے جو جملے سنے وہ اس کی دنیا اجاڑنے کو کافی تھے۔ تم میری بیوی نہیں ہو سکتی، تم جیسی آوارہ لڑکیاں جو 12-1 بجے رات کو تنہا ڈرائیور کے ساتھ سڑکوں پر گھومیں وہ میری آئیڈیل میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ اور تب ندا نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور اس کے سامنے پھپڑا ہوا وہی اس رات والا نوجوان امیر کی صورت میں کھڑا تھا۔ ندا کو سانو گمان بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ وہ بری طرح اس کی بے عزتی کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، تمہارے بھائی کو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ سے بہتر شکار اور کوئی نہ ملا۔ مجھ سے رخصتی کرتے وقت کہا تھا کہ امیر میں ہیرا جیسی بہن تمہیں دے رہا ہوں، یہ ہے وہ لڑکی جو آدھی رات کو تنہا گھومتی ہے اور میں ایسی لڑکی سے کسی قسم کا کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتا، سمجھی؟ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو خاموشی سے رہنا، مجھ سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اور ہاں، میرا لاکٹ مجھے واپس کر دو، وہ میں نے تم جیسی عورت کے لیے نہیں بنوایا تھا۔ اور امیر کا ہاتھ بڑا ہی تھا کہ ندا نے آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ امیر، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس قصور کے بدلے آپ کی خطاوار بن گئی، مگر یہ لاکٹ میرا سہاگ ہے اور اسے مجھ سے واپس نہ لیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں، کبھی بھی نہیں مانگوں گی، اور بھلا میں اپنی صفائی میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ایک بے بنیاد شک گھروں کو جہنم بنا دیتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میں آنے والے کل آپ کو حاصل کر لوں گی۔ کبھی نہیں، سہاگ رات کو جو نفرت کی گراں دل میں بیٹھ جائے وہ ساری عمر نہیں بھول سکتی ہے، سمجھیں؟ یہ کہہ کر امیر صوفے پر لیٹ گیا اور ندا وہیں ریشمی تکیوں پر سر ٹکا کر رات بھر روتی رہی اور سوچتی رہی۔ تو یہ ہے لڑکی کی قسمت اور مقدر، اور آج اسے اپنے اس فیصلے پر افسوس تھا کہ اس نے امیر کو دیکھے بنا شادی کیوں کر لی۔ کاش دونوں ایک دوسرے کو شادی سے پہلے دیکھ لیتے تو یہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی، یا پھر یہ شادی ہی نہ ہوتی اور لمحہ بلمحہ وہ آنسوؤں کی موتی صبح تک روتی رہی۔ خدایا، اب
अब ये पहाड़ सी ज़िंदगी के ऊपर गुजरेगी। सुबह राजू, समा, सना और भाभी उसे लेने आए तो समा बोली, क्यों अपिया अनदेखे दुल्ला भाई कैसे लगे? वो तो मेरी आप ही का जलवा देखते ही रश खा कर गिर पड़े होंगे। ये सना थी। अरे बन्नो, दूल्हा ने मुँह दिखाई में क्या दिया? ईमा भाभी ने पूछा तो उसने शर्मा कर ला के दिखा दिया और ज़रा ही देर बाद वो नहा धो कर मैके जाने को तैयार। तब ईमा ने अमीर से कहा, अमीर, शाम दुल्हन को वलीमे में तुम पहले से ले आओगे या हम लोग अपने साथ लाएं? भाभी, आज मेरा आना तो बड़ा मुश्किल है, आप लोग इन्हें या तो पहले भिजवा दीजिएगा या फिर अपने साथ ही ले आइएगा। दूल्हा भाई, ब्यूटी पार्लर भी तो ले जाना है, बालों की सेटिंग वगैरह के लिए, समा ने कहा। तो अमीर एकदम बोला, समा, मैं समझता हूँ वही ऐसे ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ब्यूटी पार्लर ले जाकर तुम लोग कहीं तजरीदी आर्ट का नमूना ना बनवा लाना जो मैं इन्हें पहचानने में ही दिक्कत महसूस करूं। और सब हंस पड़े। तब अमीर की अम्मी जो बहू पर सतरेवारी हो रही थी और बहनें शीमा और नीमा भी बोली, हाँ, आप दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ना ले जाइएगा, हमारी भाभी वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा बाबा, नहीं ले जाएंगे, समा ने आहिस्ता से कहा। और फिर वो लोग निदा को लेकर घर आ गए। निदा बेहद खामोश सी रही। तब दोपहर खाने की टेबल पर भैया ने पूछा, निदा, भैया का इंतखाब पसंद आया? अमीर बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगी। जी भैया, अमीर बहुत अच्छे हैं। वो आहिस्ता से साफ झूठ बोल गई। शाम वलीमे में वो सादा सी फूलों से लदी बेहद प्यारी लग रही थी। दूल्हा दुल्हन की तस्वीर खींची जा रही थी, अम्मू भी बन रही थी, मगर निदा अपनी घनी पलकों की झालरों में आंसुओं की मोती सजाए खामोश बैठी रही थी। सोच रही थी, तो ऐ लड़की, ये है तेरी किस्मत। मर्द का शक और फिर औरत की पारसाई, ये वो क्यों कर साबित करे? अमीर तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो एक सुंदर सपना जो कांच के टुकड़ों की तरह गिरची होकर रह गया था। वो घर जो उसका अपना होते हुए पराया लगता है, और ये शौहर जो उसका जीवन साथी है उसका अपना है, उसकी रूह और जिस्म का मालिक बनाया गया है, किस कदर अजनबी सा लग रहा है। काश अमीर मैं आपको राज़ी कर सकती, मगर मुझ में शायद वो हुनर नहीं। मेरी कश्ती को साहिल मिला ही कब है? पतवार तो तुम थे सो छूट रहे हो, और नैया समंदर की तुंद और तेज़ मौजों और हवाओं में डोल रही है। कौन जाने तुम्हारे दर पर किनारा मिले भी या फिर मुझे हमेशा के लिए ये साथ छूट जाए। वो उन्हें सोचों में गर्क थी कि उसकी नंद शीमा ने कहा, भाभी जान किन ख्यालों में गुमे? आप चलिए, होटल से सब मेहमान रुखसत हो गए, आप भी अब घर चलें। ओह हाँ चलो, घबरा कर बोली। अभी 15 मिनट के बाद वो अपने कमरे में थी। ताज़ा फूलों की बीनी महक ने कमरे को मुअत्तर किया हुआ था। होले कदम उठाती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और आहिस्ता अपने ज़ेवर उतारने लगी, और फिर बाथरूम से नाइट ड्रेस पहनकर सोफे पर लेट गई। ज़रा ही देर बाद उसे अमीर यानी कि आहट हुई तो उठ गई। अमीर धम से वैसे ही बेड पर गिर पड़ा। निदा ने आहिस्ता से उसके जूते और मोजे उतारे और लटके हुए पाँव बेड पर कर दिए। अमीर की आँख खुल गई। तुम? जी, वो आप जूते पहने सो गए थे, मैंने सोचा क्या बे आराम होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे हाथ लगाने की, समझी तुम? किसी सूरत भी मेरे जज्बात को नहीं भड़का सकती हो तुम मुझसे। मुझे तुमसे नफरत है, मैं जानती हूँ, मगर इस घर में रहने के लिए मुझे आपकी खिदमत और आपका काम करना पड़ेगा, मगर यह आप मुझसे नहीं छीन सकते। ये रस्म दुनिया है और रस्म ज़माना भी है। मैं सिर्फ नाम की ही नहीं, सही शरण आपकी बीवी हूँ। वो बंद करो ये लेक्चर। अनीता खामोशी से अपने सोफे पर आकर लेट गई। दिन यूँ ही गुजरने लगे बेकैफ फीके। निदा ने अपने आप को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। वो अमीर के कपड़ों पर इस्त्री करती, उसका बिस्तर बनाती, जूतों पर पॉलिश करती, गरज सब काम करती, मगर अमीर किसी सूरत भी उसकी तरफ तवज्जो देने को तैयार ना था। और एक दिन जब अमीर ने अम्मी से आकर कहा, अम्मी मैं बिज़नेस टूर पर लंदन जा रहा हूँ, अरे दुल्हन को भी लेता जा, हनीमून नहीं हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं बिज़नेस मीटिंग में मसरूफ़ रहूँगा, ये बोर होंगी, और हनीमून का क्या है, वो तो मना ही लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुल्क के बाहर ही जाके हनीमून किया जाए। जैसी तेरी मर्ज़ी बेटा, भला मैं क्या कह सकती हूँ। और फिर बिज़नेस ट्रिप से वापस आकर अमीर ने हमें बताया कि उसकी कंपनी की नई शाखा एबटाबाद में खुल रही है और वो वहाँ जा रहा है बतौर इंचार्ज के। तो तू दुल्हन को तो लेके जाएगा ना, दूर ले जाएगा। अब जाहिर है अम्मी, मैं तना तो वहाँ रहने से रहा, भाई तो मेरी निदा बेटी को ले जाएगा तो ये घर सुना हो जाएगा। अम्मी उदासी से बोली। हाँ भैया, भाभी चली जाएंगी तो कितना बुरा लगेगा, ये शीमा ने कहा। तो झट नीमा बोली, अरे अब तो भैया हमें जल्द नन्ना मुन्ना भतीजा चाहिए।
اور نیما کے اس جملے پر امیر نے ندا کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور پھر وہ تیزی سے وہاں سے اٹھائی اور تب امی کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ ہاں امیر بیٹے، اب تمہارے سر پر سیرا تو دیکھ لیا ہے، یہ خواہش بھی پوری ہو جائے کہ پوتا پوتی کو گود میں کھلا لوں تو قرار آ جائے۔ افو امی، ابھی 1-2 سال تک ایسی تمنا نہ کریں۔ یہ کہتا ہوا امیر وہاں سے اٹھ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا تو باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف منہ کر کے ندا کھڑی تھی۔ امیر اس کے نزدیک آ کر بولا، تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ امی اور بہنوں کی خواہش پوری ہوگی، وہ پوری کبھی نہیں ہوگی۔ اور تب ندا نے ایک دم پلٹ کر اس کٹھور سے انسان کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے نہ کچھ مانگا ہے اور نہ ہی مانگنے کی تمنا ہے، تم مجھ سے مانگ سکتی بھی نہیں ہو۔ مگر امیر، میرا قصور کیا ہے؟ یہی کہ میری نظر میں تم ایک شریف عورت نہیں ہو، مجھ پر بہتان ہے یا مجھے اپنی صفائی کرنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے آپ؟ نہیں، کیا جھوٹی کہانی گڑھ کر سناؤ گی تم مجھے؟ کیا ارادہ رکھتی ہو اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے؟ بخدا امیر، میں عیبدار نہیں ہوں۔ تم عیبدار نہ ہوتی تو یہ شرط نہ لگاتی کہ شادی سے پہلے تم لڑکے کے سامنے نہیں آؤ گی۔ وہ میرا نظریہ، میرا اصول تھا امیر، نہیں وہ تمہاری چالاکی تھی۔ تم کو معلوم تھا کہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے اور تمہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر تم میرے سامنے آ گئی تو میں شادی سے انکار کر دوں گا، اس لیے مجھے پھانسنے کے لیے تم میرے سامنے نہیں آئیں۔ یہی سب مجھ پر بہتان ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا اور شاید اگر دیکھ لیتی تو یہ بات آگے نہ بڑھتی۔ تو اب ختم کر دو اس بات کو، چلو میں تیار ہوں۔ مگر میں تیار نہیں، ہنس کر رو کر ہر طرح گزر ہو ہی جاتی ہے، مگر شک کا علاج میں نہیں کر سکتی امیر۔ وہ ایک رات میری زندگی میں یوں سیاہی کھول دے گی، یوں شک و شبے کا پیکر آپ کے دل میں گھر کر جائے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چپ کرو، تم نے میری زندگی میں زہر کھول دیا ہے۔ اپنی آنکھوں دیکھی بات پر میں یقین نہ کروں۔ ندا خاموش ہو گئی۔ جب کوئی انسان کسی قسم کی صفائی سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنے بعد جب وہ آنے لگے تو امیر کی امی نے اپنا بوڑھا خانسامہ ان کے ساتھ بھیج دیا۔ رامو بہت ہی اچھے تھے۔ جب سے ندا شادی ہو کر امیر کے گھر آئی تھی اس وقت سے وہ امیر کے بدلے ہوئے رویے اور ندا کی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ آباد آ کر انہیں بہت ہی خوبصورت کاٹیج رہنے کو ملا۔ ندا نے بےحد خوبصورت طریقے سے گھر سجایا اور پھر جب گھر کے کام کاج سے فراغت ملتی تو وہ یوں ہی امیر کے لیے سویٹر بننے بیٹھ جاتی۔ اور پھر جب ایک دن وہ امیر کا سویٹر اس کی پیٹھ اور کاندھوں پر رکھ کر ناپنے لگی تو وہ بولا، یوں کہاں سے آیا؟ رامو سے منگوایا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس فضول خرچی کی؟ کیا میں نے تم سے کچھ کہا تھا؟ نہیں۔ ندا کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے سویٹر لپیٹ کر رکھ دیا اور کھانا لینے چلی گئی۔ کھانا کھا لیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں اور سونے جا رہا ہوں۔ اور تب ندا ان آنکھوں میں آنسو بھرے یہ سب سنا اور خود بھی بھوکی سو گئی۔ رامو کو آواز دے کر کھانا فریج میں رکھوا دیا۔ اس روز کے بعد ندا نے سویٹر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک دن امیر بولا، میرا سویٹر مکمل ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو میرا سویٹر بننا بے حد ناگوار لگ رہا تھا، تو اب کس کے لیے وہ اٹھا کر رکھ دیا ہے؟ امیر، آپ کو میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں تو میں نہیں کر رہا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر بیوی شوہر کے لیے سویٹر نہیں بن رہی ہے تو پھر وہ معائنہ خیز نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا اور گھورتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ وہاں سے نکلا تو ندا بولی، اگر آپ سویٹر پہنے تو میں مکمل کر دوں۔ ہاں، کل پارٹی میں پہنوں گا۔ ذرا ہی دیر میں رامو نے لان میں چائے لا کر رکھی۔ ندا کی طبیعت کچھ نڈال تھی، وہ آنکھیں موند کر آرام کرسی پر بیٹھی تھی۔ امیر تیار ہو کر نکلا تو سیدھا گاڑی کی طرف چلا۔ بیٹا چائے پی لو پھر جانا۔ رامو بابا، مجھے کسی کے گھر چائے پر جانا ہے، خدا حافظ۔ اور تب ندا نے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سن سے گاڑی چلی گئی اور ندا نے رامو سے کہا، رامو بابا میرے لیے چائے بنا دیں۔ رات کھانے پر کیا بنا دوں دلہن بٹیا؟ دوپہر کا سالن تو ہوگا نا؟ صاحب تو شاید باہر کھائیں گے، 2 روٹی ڈال دیجیے گا، مجھے اور آپ کو ہو جائیں گی۔ اور تب رامو بابا ہاتھ جوڑ کر اس سے بولے، دلہن بیٹی ایسے کب تک چلے گا؟ کیا بابا؟ یہی امیر بیٹا کی بے رخی؟ ارے کچھ بھی تو نہیں ہے بابا، جھوٹ نہیں بول دلہن بٹیا۔ بیاہ کر آئی تھی تو کیسا چاند سا مکھڑا تھا، تو اب کیا ہو گیا؟ اب تمہارا چہرہ کملا گیا ہے۔ ارے نہیں بابا۔ ہاں بٹیا، ہم بوڑھے ہیں پر جانتے تو سب ہے نا، امیر بیٹا کا رویہ تمہارے ساتھ بہت خراب ہے۔ نہیں بابا، شروع میں شادی کے بعد سب مرد ایسے ہی بیویوں کو آزماتے ہیں۔ نہ ہے، ایسے نہ ہی ہوتا بیٹی۔ امیر بیٹا
تو تم کو بالکل ہی کچھ بھی نہیں سمجھتا. ارے بولو بھلا، نئی نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کر نہیں جانا، اکیلا ہی دعوت کو جاتا ہے، نہ تمہارے کو گھمائے پھرائے نہ کچھ. اف بابا چھوڑے بھی، ہم تو بیگم صاحب کو خود لکھ دے گے کہ دلہن بٹیا کو بلا لے میں. ارے نہیں بابا، تم ہرگز ایسا نہیں کچھ لکھنا ان کو، جیسی تمہاری مرضی. پر ہمارا منجلے ہے. ہاں دلہن بٹیا، ہمارا منجلے ہے. ہم سے تو ہر اداس صورت اور آنسو نہیں دیکھے جاتے. یہ کہتے ہوئے بابا چلے گئے اور ندا دکھ سے بولی، بابا اور جو یہ میرا مقدر بن گئے ہوں تو کوئی کیا کرے. ایک دن ندا گھر میں تنہا تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی. ہیلو کیسی ہیں آپ؟ سلام عرض کرتا ہوں. ایک مردانی آواز تھی. جی آپ کون صاحب ہیں؟ آپ نے کس نمبر پر ٹیلی فون کیا ہے؟ جی آپ سے ہی بات کرنا ہے مسز امیر، اور آپ کو ہی ٹیلی فون کرنا تھا. دیکھیے محترم، آپ جو کوئی بھی ہیں، جو کوئی نہیں محترمہ، میرا نام ارشد ہے. دیکھیے ارشد صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یوں مجھ سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں. وہ غصے سے بولی. تعجب ہے آپ سے امیر نے میرا ذکر نہیں کیا، حالانکہ آپ سے تو میرا غائبانہ تعارف ہے، بلکہ مکمل تعارف ہے مسز امیر. او ول یو شٹ اپ نان سینس. یہ کہہ کر ندا نے ٹیلی فون ریسیور پٹک دیا. اس کا خون کھول گیا. عجیب خیالات ذہن میں آنے لگے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر رہ گئی کہ اکثر لوگ بلا وجہ ہی ٹیلی فون پر لڑکیوں کو چڑھتے رہتے ہیں. پھر 1-2 روز کے وقفے کے بعد پھر ارشد کا ٹیلی فون آیا. ہیلو مسز امیر، مخل تو نہیں ہوا آپ کی مصروفیات میں؟ جی ہاں، آپ حد درجے مخل ہو رہے ہیں. آپ ارشد صاحب کون ہیں جو مجھے یوں ٹیلی فون کر کے تنگ کر رہے ہیں؟ دراصل بہت چاہا فون نہ کروں، مگر آپ کی حسین صورت میری آنکھوں میں گھومتی رہتی ہے. کیا آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ میں تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی. وہ امیر نے آپ کی فوٹو دکھائی تھی. آپ مجھے بہت گھٹیا آدمی لگتے ہیں، آپ کے شوہر سے کم ہوں. جی، وہ چونک پڑی. جی ہاں محترمہ، مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے مراسم ہیں. ایسے مراسم ہیں کہ آپ ان کی بیوی ہوتے ہوئے بھی ان کی بیوی نہیں ہیں، اور جبھی وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. دوسری لڑکی؟ دیکھیے محترم، مجھے شوہر پر مکمل اعتماد ہے. آپ سب غلط کہہ رہے ہیں، اور جو اطلاعات آپ کو ملی ہیں وہ بالکل غلط ہیں. ویسے بھی آپ کو کسی کی ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے کا کوئی حق نہیں ہے. بھائی میں ذرائع ہمدردی اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں کہ اگر امیر دوسری شادی کر لے اور آپ کو طلاق ہو جائے تو میں اپنی خدمات پیش کر دیتا ہوں. وہ مسٹر بے شرم، بےہودہ اور نیچ ہیں آپ. ایک شادی شدہ عورت سے آپ نے بات کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اگر آئندہ آپ نے ٹیلی فون کیا تو میں اپنے شوہر سے آپ کی شکایت کر دوں گی. شوہر سے شکایت؟ ایسے شوہر سے جو آپ سے بات کرنے کا روادار بھی نہیں ہے، اور جس نے ساری باتیں مجھے خود بتائی ہیں. تو آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. حقیقت سے اور آنے والے حادثے سے آگاہ کر رہا ہوں، ذرا سمجھ جائیے. اچھا خدا حافظ. ٹیلی فون قطع ہو گیا اور کریڈل پر فون رکھ کے ندا بری طرح سے سک پڑی. رامو نے فون پر گفتگو سن لی تھی. ندا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ امیر کسی سے گھر کی باتیں اس حد تک کہہ سکتا ہے. وہ سوچتی رہی اور پھر وہ اس درجے ڈپریشن کا شکار ہوئی کہ بات بے بات روئی دیتی. وہ اندر ہی اندر گھٹ کر رہ رہی تھی. اسے بڑی شدت سے اپنا میکا یاد آ رہا تھا، جب دور کہیں ریڈیو پر گانا آ رہا تھا، اب کے برس بھیج بھیا کو بابل کہ ساون بیتا جائے رے. وہ وہیں میز پر سر رکھ کر پھوٹ کر رو پڑی. بھیا، کیسے بندے کے پلے اپنی بہن کو باندھ دیا، جس کے سینے میں دل نہیں، جس میں انسانیت نام کو نہیں. اس کو اپنی معصومیت کا یقین کیوں کر دلاؤں، کیوں کر سمجھاؤں کہ وہ رات میں تنہا کہاں سے آ رہی تھی. وہ تو کوئی بات سننے کو تیاری نہیں ہے، وہ تو کوئی بات ماننے کو تیاری نہیں ہے. اپنے دل کو کہاں تک مضبوط رکھوں؟ آؤ بھیا، اپنی بہن کے دکھ دیکھو، یہ تنہائیاں اور ظلم دیکھو. اپنے جگری اور بے حس دوست کو دیکھو اور اپنی بہن کی سسکیوں کو دیکھو. ندا یادوں کے دکھوں کے دریچوں کو کھولی رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. ندا نے فون اٹھایا. ایک عرصے بعد ارشد کا ٹیلی فون تھا. مسز امیر، سنا ہے 1-2 دن میں آپ کا شوہر نکاح کرنے والا ہے. آپ کا دماغ خراب ہے. وہ تو 1 ہفتے کی چھٹی پر کوئٹہ جا رہے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. وہ ہنی مون منانے جا رہا ہے. ہنی مون؟ جی ہاں، غلط کہہ رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے بہکا رہے ہیں. خدا را بند کریں ٹیلی فون. اور پھر ندا نے فون رکھ دیا. وہ سسک رہی تھی، وہ بت کی طرح خاموش ہو گئی تھی. تو امیر، تم اب اپنے گھر کی عزت کو نیلام کر رہے ہو. بیوی کوئی بازاری شے تو نہیں تھی جس کا یوں دوستوں کے ساتھ ذکر کیا جائے، مگر میں وہ لمحات نہیں آنے دوں گی. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تم مجھے معاف کر سکو، مگر تمہارے سینے میں پلنے والا شک
اور نفرت کا زہر میں کسی طور پر بھی دور نہ کر سکی، مگر اب میں تمہیں ایسا سبق دوں گی کہ تم ساری زندگی میرے لیے پچھتاؤ گے، تڑپو گے، مگر میں تمہیں اب معاف نہیں کروں گی۔ اور پھر انہیں بے ربط سوچوں نے ندا کا نروس بریک ڈاؤن کر دیا، اور تب رامو بابا نے ندا کے بھائی بھابھی کو ٹیلی فون کر کے بلوایا کہ اگر ندا بٹیا کی زندگی عزیز ہے تو فوراً نہ پہنچیں۔ ادھر امیر کی امی کو بھی فون کیا، اور پھر ہلدے کی طرح پیلی رنگت والی ندا کو سینے سے لگا کر بھیا بھابھی روئے۔ ندا جان گڑیا کیا ہوا تجھے؟ تو ایسی تو نہ تھی، مگر دوسری طرف تو صرف خاموشی تھی، ہر سوال کا جواب تھی۔ خاموشی ہر سوال کا جواب تھی۔ امیر کسی کام سے پنڈی گیا ہوا تھا 1 ہفتے کے لیے۔ رامو بابا امیر کہاں گئے ہیں؟ بھیا نے پوچھا۔ وہ تو 3-4 روز سے پنڈی گئے ہیں، 1 ہفتے کا کہہ کر۔ اور ندا کی یہ حالت کب سے ہے؟ بس آپ کے جانے کے بعد ایک ٹیلی فون آیا تھا، اور اس کے بعد ان کی ایسی حالت ہو گئی۔ چپ چپ تو یہ عرصے دراز سے رہتی ہیں، اس وقت سے جب سے شاید شادی ہوئی ہے۔ کیا؟ بھیا کے ذہن کو جیسے جھٹکا سے لگا۔ ہاں سرکار، بٹیا رانی کے ساتھ بہت دکھ ہیں، اور شاید امیر بٹیا کی پسند کی شادی نہیں ہے، جبھی تو وہ دلہن بٹیا کی طرف توجہ ہی نہ ہی دیتے ہیں۔ اور پھر رامو نے تفصیل سے امیر کے رویے کے بارے میں امیر کی امی اور بھیا بھابھی سب کو بتا دیا۔ امیر کی امی کو ندا سے بے حد پیار تھا۔ رامو، تمہیں مجھے پہلے لکھنا چاہیے تھا، دلہن کی یہ حالت اتنی تو خراب نہ ہوتی۔ میں تو چاہتا تھا بیگم صاحبہ، مگر ندا بٹیا منع کر دیتی تھی۔ ندا کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، اور جب 1 ہفتے بعد امیر واپس آیا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ آ گئے تم ٹور پہ سے واپس؟ جی امی، پنڈی گیا تھا۔ بیوی کا ہوش تھا تمہیں کچھ؟ تم نے ہمیں ذلیل کرایا ہے امیر، ہم تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ امی، میں مطلب نہیں سمجھا۔ تم سمجھ بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ندا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے؟ جی؟ حیرتوں کے پہاڑ امیر پر گر پڑے۔ کیا جی لگا رکھی ہے تم نے؟ اگر تمہاری نظر میں کوئی اور عورت تھی تو پھر ندا کی زندگی کیوں برباد کی؟ امی، میری زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ پھر تمہاری بیوی سے لا تعلقی کیوں؟ امیر خاموش تھا۔ امی چیخیں۔ امیر، اب زبان پر تالے پڑ گئے ہیں تمہارے۔ مجھے رامو نے ایک بات بتا دی ہے، اگر ندا مر گئی تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی، اور میں تم جیسے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امی، دراصل بات تو کچھ بھی نہیں، مگر ایک واقعے نے میرے دل میں ندا کے خلاف زہر بھر دیا۔ میں یہ سمجھا کہ ندا کے بھائی نے اپنی بچلن بہن زبردستی میرے سر منڈ دی ہے۔ کیا بچلن؟ تمہیں غیرت نہ آئی یہ سوچتے ہوئے؟ اور عین اسی وقت ندا کے بھیا کمرے میں داخل ہوئے تھے تو وہیں ٹھٹک گئے۔ امی، میں نے بہت کوشش کی کہ ندا کو معاف کر سکوں، مگر وہ 1 بجے رات جب میں نے اتنا اسے ڈرائیور کے ساتھ دیکھا تھا، بس وہ رات میں ذہن سے نہ نکال سکا، کیونکہ کوئی شریف عورت یوں ڈرائیور کے ساتھ تنہا 1 بجے رات کو سڑکوں پر نہیں پھرتی۔ اور تم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی امیر کہ میری بہن اس رات تنہا ڈرائیور کے ساتھ کہاں سے آ رہی تھی؟ بھیا نے ایک دم امیر کی بات پکڑ لی۔ جی، وہ تاثر ہی غلط تھا۔ تمہارے تاثر نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ تم نے اس معصوم کو یہ بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ تم نے اسے 1 رات کے عوض 1 سال ذہنی کرب میں مبتلا رکھا، اور وہ معصوم سی کمسن سی بیوی تمہارا ہر ظلم، ہر بے رخی سہتی رہی۔ مگر کب تک؟ امیر، تم نے میری بھولی بھالی بہن پر بدچلنی کا الزام لگا کر دوستی کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے۔ وہ اس رات راجو کے پاس سے واپس آ رہی تھی۔ راجو کی ایک ٹانگ حادثے میں ٹوٹ گئی تھی، اور وہ اسپتال میں اس کے پاس تھی۔ ڈرائیور امی کو چھوڑنے تو 9 بجے گیا تھا، مگر راجو نے اپنی آپی کو نہ چھوڑا، اور 1 بجے رات کو امی نے مجبوراً ندا کو گھر بھجوایا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے 2 دن رات سے جاگ رہی تھی۔ یہ سن کر امیر کا ذہن گھوم گیا۔ تو یہ بات تھی جو ندا بارہا اس سے کہنا چاہ رہی تھی۔ اب تمہارا گندا ذہن صاف ہوا امی گر کی؟ جی امی، وہ میں ندا سے معافی مانگ لوں گا۔ اور ہاں، ہم نے سنا ہے تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو۔ جی امی، یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ رامو نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا کوئی دوست ارشد ندا کو ٹیلی فون پر دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ جی نہیں تو؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ندا نے تمہیں بتانا بھی چاہا، مگر تم نے اپنی ہیکڑی میں کچھ توجہ نہیں دی، اور اب وہ آخری ٹیلی فون ہی تھا جس کے بعد سے ندا کی یہ حالت ہوئی ہے۔ مگر امی، میں نے تو صرف ایک دوست سے ذکر کیا تھا ندا کے بارے میں، تو تم اپنی ازدواجی زندگی کی داستانیں سڑکوں پر بکھیرتے پھرتے ہو، اور وہ دوست اسے تش تش بام کرتے ہیں۔ مگر وہ تو شاہد ہے، ارشد نہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے، نیچ ہے، گھٹیا ہے، اس نے تمہاری بیوی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ بلیک میل؟ ہاں، اس نے ندا سے یہ کہا کہ تم دوسری شادی کر کے ہنی مون منانے پنڈی جا رہے ہو۔
اور واپسی پر ندا کو طلاق دے دو گے، اور یہ بھی کہ اگر ندا کو طلاق ہو جائے تو وہ یعنی ارشد اس سے شادی کرے لے گا۔ انہوں امی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب ایسے ہوتا ہے جب دوسرے لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ندا سے تمہاری لا تعلقی اور اس کی بے بسی نے آج اس کا نروس بریک ڈاؤن کر دیا۔ امیر مجھے تمہارے رویے سے ندامت ہے، اگر اس بچی کو کچھ ہو گیا تو ہم ندا کے گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں امی، ندا کو کچھ نہیں ہوگا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ جب ندا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے امیر کو بیٹھے پایا۔ امیر اس کی طرف لپکا تو وہ حیرت سے آگے پھاڑے اسے گھورنے لگی اور غصے سے بولی، کون ہو تم؟ میں امیر ہوں۔ کون امیر؟ تمہارا شوہر؟ میرا شوہر؟ وہ قہقہ لگا کر بولی، ارے تم کیسے آدمی ہو؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، بھاگو یہاں سے۔ ندا خدا کے واسطے ہوش کرو، میں کہتی ہوں جاؤ، تم غیر آدمی میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ کہاں ہوں میں؟ بچاؤ بچاؤ۔ اور اس کی آواز پر نرس دوڑی آئی، جی آپ اسپتال میں ہیں نرس، یہ آدمی کون ہے؟ اسے میرے کمرے سے باہر نکالو، آپ کی شوہر ہیں۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میرا شوہر؟ ہاں میرا شوہر۔ ارے میری شادی کب ہوئی ہے؟ اسے نکالو ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ندا جب اپنے دونوں ہاتھ امیر کے گلے کی طرف بڑھانے لگی تو نرس نے جلدی سے امیر سے کہا، مسٹر آپ باہر جائیں، یہ غالباً اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں، ہوش میں آنے کے بعد میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اور امیر باہر خوف کے مارے کانپتا ہوا چلا آیا، اور پھر ڈاکٹروں کی متفق رائے یہ ہوئی کہ ندا دیوانی ہو چکی ہے۔ خاص طور پر امیر کو دیکھ کر وہ زیادہ خونخوار ہو جاتی ہے، وہ کسی طور بھی امیر کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ ایک دن امیر نے ایسی ہی کوشش کی، ڈاکٹر کی منت سماجت کر کے وہ ندا کو منانے کے لیے آیا۔ ندا بستر پر خاموش لیٹی تھی۔ تم پھر آ گئے؟ ندا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تم جو کوئی بھی ہو دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ اور تب ندا نے پاگل پن میں امیر کے اوپر چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ ایڈیٹ، راسکل، اسٹوپڈ، نکلو، میں تمہارا خون کر دوں گی اگر اب تم نے مجھے اپنی بیوی کہا۔ ندا نے اپنے ہاتھ کی چڑیاں پھینکی، اپنے بال نوچنے لگی، اور پھر اس نے گلے میں پڑا لا کے دروازے سے باہر بھاگتے ہوئے امیر پر کھینچ کر دے مارا۔ امیر تھر تھر کانپتا ہوا بھیا کے قدموں میں گر پڑا۔ ندا اب شاید کبھی ٹھیک نہ ہو، مجھے معاف کر دیں بھیا۔ اب معافی سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اجڑ گئی، اب تم اس کو ہر بندھن سے آزاد کر دو اور خود بھی آزادی حاصل کر لو تاکہ تم اپنی پسند کی شادی کر سکو۔ جو ہمارے نصیب میں تھا وہ ہمیں ملا۔ مسٹر امیر یہ ٹھیک کہتے ہیں، ندا صاحبہ آپ کو کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کو پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ کر ایک دم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور پھر اس طرح زندگی آپ کیسے گزار سکتے ہیں؟ ڈاکٹر افتخار جو ماہر نفسیات تھے وہ امیر اور بھیا کے بیچ کھڑے اپنی رائے پیش کر رہے تھے، اور تب بھیا نے کہا، امیر ڈاکٹر صاحب کی رائے ٹھیک ہے، ندا آپ تمہارے ساتھ رہنے کو، تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کی وجہ سے کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ یا وہ تمہیں مار بیٹھے۔ اور پھر واقعی امیر اور ندا کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ کچے دھاگوں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹرز نے امیر کو ندا سے ملنے پر مکمل پابندی عائد کر کے اس کا علاج شروع کیا تھا، اور اب وہ بتدریج بہتر ہو رہی تھی۔ کبھی تو وہ بالکل اچھی باتیں کرتی، اتنی اچھی کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بیمار ہے۔ کچھ روز بعد ندا نے ضد شروع کر دی، بھیا مجھے گھر لے چلو، گڑیا ذرا طبیعت اور ٹھیک ہو جائے تو پھر لے چلیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ اچھا میں ڈاکٹر سے پوچھ کر اپنی بہن کو ضرور گھر لے چلوں گا۔ جب امی اور ابو آتے تو وہ ننھے بچوں کی طرح ان کے گلے میں جھول جاتی ہے، کہتی ہے ابو مجھے گھر لے چلیں نا، ورنہ وہ آدمی پھر آ جائے گا۔ ارے نہیں بیٹی، اس آدمی سے اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں گڑیا، میں نے امیر سے ہر رشتہ دوستی عمر بھر کے لیے توڑ لی ہے، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور بھی کچھ دنوں بعد ہی ندا کو وہ لوگ گھر لے آئے۔ گھر آ کر بھی ندا پر خاموشی طاری رہی، وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اب کوئی اس کی حرکات سے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اب نارمل ہے، نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا۔ ہاں اب تو وہ راجو کو پڑھانے بھی لگی تھی، راجو اب بھی اس کے کمرے میں گھسا رہتا ہے۔ ایک دن ثنا اور سما چھوٹی بہنیں ڈرتے ڈرتے ندا کے کمرے میں آئیں۔ وہ دروازے کے پاس ہی ٹھٹکی کھڑی تھی، ندا کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارے تم دونوں یہ حیران سی وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ ماریں گی تو نہیں؟ ارے کیوں، میں کیوں مارنے لگی تمہیں؟ تم تو میری بہنیں ہو۔ آپ تو آج بالکل نارمل لگ رہی ہیں۔ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولی، اور ندا کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ آج میں تم لوگوں کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ راز کی بات آپی؟ ہاں راز کی بات۔ تمہاری آپی ہمیشہ سے ہی نارمل تھی، کبھی اب نارمل تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ سے ٹھیک ہوں۔ کیا؟ ثنا و سما بہت چکی ندا کا سراپا دیکھ رہی تھی۔
ارے تم لوگ اتنی پریشان کیوں ہو، یہ مجھے ہونقوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جس آگ میں امیر نے مجھے 1 سال جلایا تھا بغیر کسی خطا، بغیر کسی قصور کے، اس کے لیے سزا سوائے میرے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے امیر کو حقیقت کا آئینہ دکھایا، کیونکہ مجھے اس کے رویے اور اس کی گندی ذہنیت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اگر ارشد نام کے آدمی نے ٹیلی فون ان کا چکر نہ چلایا ہو تو میں پھر بھی گزارا کرتی رہتی، مگر ایسا انسان جو گھر کی داستانیں دوستوں کو سنائے اور وہ پھر اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی بیوی کو بلیک میل کرے، بیوی سے الٹی سیدھی باتیں کرے۔ اب تم لوگ بولو میں حالات میں امیر کو کیسے معاف کر دیتی؟ اور پھر ہم میں میاں بیوی کا رشتہ پیدا ہی کہاں ہوا تھا؟ امیر نے تو شادی کی پہلی رات ہی گھونگھٹ اٹھا کر مجھے نفرت کے شعلوں میں ڈھکیل دیا تھا۔ پہلی رات؟ ہاں، شادی کی پہلی رات امیر نے مجھے بدچلن اور آوارہ دلہن کا خطاب دیا تھا، صرف اس لیے کہ میں 1 بجے رات کو تنہا ڈرائیور کے ساتھ آ رہی تھی۔ تو آپ نے اسے بتایا نہیں تھا کہ آپ اسپتال سے آ رہی تھیں؟ نہیں، امیر اتنا شکی اور کینہ پرور ہے کہ اس نے میری بات سننا کبھی پسند نہ کی، مجھے صفائی کا کبھی موقع نہیں دیا۔ میں کیسے گزر کرتی؟ 1 سال تو بہت ہوتا ہے۔ آپ ہی کاش اب امیر کو پہلے دیکھ لیتی اور وہ آپ کو دیکھ لیتے تو یہ شادی ہوتی ہی نہیں۔ ہاں، آج میں تم دونوں کی رائے سے متفق ہوں۔ کاش ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر ہی دیکھ لیتے تو کیوں میرا گھر نہ اجڑتا۔ اللہ آپ ہی، اب تم تو ہمیں بھی شادی کے نام سے خوف آتا ہے۔ تم لوگ آپ ہی سے زیادہ تیز ہو اور کوئی ضروری نہیں کہ تم لوگ خوش نہ رہو۔ آپ ہی ابو امی بھیا آپ کی دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں کیا؟ ہاں، ابو نے اپنے دوست کے بیٹے نوید صاحب کا رشتہ طے کیا ہے، وہ انجینئر ہے، مگر میرا تو شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ بھیا اب ارادہ کر لیجیے، پیغام پہنچا دیا گیا ہے آپ تک۔ اچھا بھاگو یہاں سے، ورنہ میں اب نارمل ہو جاؤں گی۔ امی بھیا کو جب حقیقت کا علم ہوا تو انہیں بےحد خوشی ہوئی اور پھر ابو نے جلدی نوید کے ساتھ بات پکی کر دی۔ طلاق کے بعد سال کے اندر وہ ایک بار پھر دلہن بنا دی گئی، مگر اس دفعہ اس نے چھپ کر نوید کو دیکھ لیا تھا۔ نوید کے گھر والوں کو ساری باتیں بتا دی گئی تھیں، اور پھر جب سہاگ رات نوید کمرے میں داخل ہوا تو ندا بغیر گھونگھٹ کے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ارے آپ دلہن ہیں اور گھونگھٹ نہیں کاڑھا؟ ندا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ مسکرا رہی ہیں؟ جی، گھونگھٹ اس لیے نہیں کاڑھا کیونکہ اس گھونگھٹ کے پڑے رہنے نے میری زندگی کو ناقابل برداشت دکھ دیے۔ گھونگھٹ پڑے جو باتیں کانوں نے سنی وہ گھونگھٹ الٹے جانے کے بعد پانی میں بلبلے کی طرح بیٹھ گئیں۔ آپ کو میری کہانی معلوم ہوگی؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں، زیادہ نہیں معلوم۔ پاپا نے بس مجھے حکم دیا کہ آپ سے شادی ہونا ہے اور میں مان گیا، مگر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، اس لیے کہ ایک تلخ تجربے سے گزری ہوں، دوسرے تجربے سے اور اذیت سے گزرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ندا میں تمہاری کہانی ضرور سنوں گا۔ اچھا ہے آج رات ہی سب باتیں ہو جائیں۔ اور پھر ندا نے سسکیوں کے دوران نوید کو امیر کی پوری کہانی سنا دی۔ واقعی 1 سال تو تم نے بہت برداشت کیا، کوئی اور لڑکی ہوتی تو جلد از جلد فیصلہ کر لیتی۔ مگر ندا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم مجھے ہمیشہ ایک چاہنے والا مخلص شوہر پاؤ گی۔ امیر تو بدقسمت تھا تم جیسی لڑکی کو نہ رکھ سکا، دراصل تم میرے نصیب میں تھی، وہ کیسے تمہیں ہاتھ لگا سکتا تھا؟ اور تب نوید نے سسکتی ہوئی ندا کو سینے سے لگا لیا تو ندا کو پہلی بار 2 مضبوط باہوں کا سہارا محسوس ہوا اور اس کے چوڑے چکلے سینے میں چھپ کر رہ گئی۔ سال بھر کے اندر وہ ایک گول مٹول بیٹے کی ماں بن گئی۔ نوید اسے دل و جان سے زیادہ چاہتا تھا اور ندا نے خوب رنگ روپ نکالا تھا۔ وہ اب پہلے سے کہیں حسین نظر آ رہی تھی۔ اس روز نوید اسے شاپنگ کرانے طارق روڈ پر لے گیا تھا۔ وہاں سے وہ لوگ ایلفی گئے اور پھر اچانک منا رونے لگا تو اس نے نوید سے کہا، میں ذرا گاڑی میں سے منّے کا فیڈ لے آؤں؟ ہاں تم لے آؤ، میں ذرا جب تک چیزوں کا انتخاب کر رہا ہوں۔ ندا منّے کو لے کر بڑی سی دکان سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور میں اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ندا آپ امیر صاحب تم ٹھیک ہو گئیں؟ تو مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ تمہارا تو نروس بریک ڈاؤن کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو گیا تھا۔ اوہ، آپ کا مطلب میں پاگل ہو گئی تھی؟ دیکھیے امیر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہ کبھی پاگل تھی اور نہ اب ہوں۔ یہ بچہ میرا ہے۔ تمہاری دوسری شادی؟ جی ہاں، ایک جوان لڑکی کو ماں باپ زیادہ عرصے گھر پر نہیں بٹھا سکتے۔ تو تم پاگل نہیں تھیں؟ اور اسی کے ساتھ میرا یہ افسانہ ختم ہوتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ دلچسپ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میری اس کہانی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ میں اب 98 نمبر کی 98 نمبر کی اپنی کہانی
ڈالوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب مجھے اجازت دیجیے. میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.